سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، اگر کسی نے امام ربانی مجدد مدینہ منورہ جب پہنچے تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیں. تو ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کا ارادہ تھا کہ چلو اگر سپاہی ادھر ادھر ہوں جالیوں کو ہاتھ لگا لیں. تو مجھے پوچھنے لگے کہ عثمان بھائی ان جالیوں کو ہاتھ لگائیں کتنی قسمت کی بات ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے کہ کاش ان جالیوں کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے اور ان کو چومنے کا موقع مل جائے، لیکن کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں اور یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے روضے تک چلے جائیں؟ کیا یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ اتنے پاک ہیں؟ کیا انہوں نے زندگی میں ان ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو ہاتھ تو وہ لگا سکتا ہے جس کو پوری گارنٹی ہو کہ کبھی ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. اگر چومنا چاہتے وہ چوم سکتا ہے جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کی زبان سے کبھی گالی ادا نہ ہوئی ہو. یہ بیت اللہ اور بیت اللہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کر لپٹ جائے. وہ مانتا ہوں کہ میں وہ عقیدت کا مرکز ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کا روضہ محبت کا مرکز ہے، اور محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے. محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے کی اجازت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. یہی بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات نہیں ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے. اور پھر جو رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، وقت بھی ہو گیا، آخری بات سنتے جائیں. جو بندہ بیت اللہ کو دیکھا ہے اور پھر رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، پھر اس پر فرض ہے، فرض کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس پر فرض ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس پہ فرض ہے وہ آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا. اس پہ فرض ہے کہ وہ تول میں بے ایمانی نہیں کر سکتا. اس پہ فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس پہ فرض ہے وہ غریب کے ساتھ غصے سے نہیں بول سکتا. ارے یہ تو رسول اللہ کا روضہ ہے. چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ اس بیٹھے ہوں گے ویسے بھی میرے دوست. کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں. میں گیا کئی بار، ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئے بھی راستے میں رکا، جا کے فاتحہ پڑھی. مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں؟ کئیوں نے کہا سرہند شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیر شریف ہوئے ہیں. کشمیر میں درگاہ حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہیں. تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی. میں چلو. وہ کہنا پنجابی چ نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد. پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا، اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، دروازے پہ چڑھ رہے تھے، بہت مانگنے والے بیٹھے تھے. تو ان کو پتہ لگ گیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا. تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک فقیر، بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر، اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا. کہنے لگا بادشاہ 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں آنکھوں سے، اور میرا کچھ بنا دے. اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا. پوچھا اچھا 20 سال ہو گئے یہاں؟ فرمایا ہاں جی 20 سال ہو گئے. اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا، اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا، کوئی اشرفیوں کا تھیلا دے دے گا. تب 20 سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا.
حضرت نظر نہیں آتا، خواجہ کے دربار پہ بیٹھا ہوں 20 سال ہو گئے۔ اپنے 2 گن مین بلائے سپاہی، فرمایا اندر جا رہا ہوں، سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہ ہماری طرف فاتحہ پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے، آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں ناپاک ہیں، غسل کیا نہیں کیا، نماز فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بس گئے۔ جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اندر، کافی وقت بعد آئے، ادھر یہ باہر رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے، روشنی ہے نہیں آنکھوں کی، 20 سال ہو گئے خواجہ کے باہر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کافی وقت بعد آئے، ادھر یہ باہر رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے، روشنی ہے نہیں آنکھوں کی، 20 سال ہو گئے خواجہ کے باہر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی طفیل، یا تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ تو میری گردن آج مار ہی دے گا۔ آپ پڑھیں فتاوی عالمگیری کو، لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا، آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا۔ جناب اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں، اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ میں مجددی ہوں، قادری ہوں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل میں ہوں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ قادریہ مرزا طاہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک، پھر مجدد الفسانی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، اگر کسی نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پہ اوپر فاتحہ پڑھی ہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا، پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا، اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کسی نے؟ اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا، ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں۔ اب اگر اجمیر جانے والا، سرند جانے والا، حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روضے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتحہ درود پڑھ کے اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اور پھر اس کو مؤذن کی اذان نہیں سنتی، اور پھر اس کو رسول اللہ کا حکم نہیں رہتا، تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا، وہ بھی ساتھ میں پکڑ کے گئیں گے، یا اللہ اے بندہ نہیں چھڑنا، انہیں ساڈے نال بھی دھوکا کیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے۔ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا ہے نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے شوہر کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے۔
تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو آپ نے خود سمجھایا تھا۔ اب جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں، جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائیں، لیکن درمیان